یعنی پارلیمنٹ سے چھپتے رہے، یا میں یہ بتانے کا کہ نہیں فیس کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور اساں تر جانا ہے، دن رہ گئے ہیں تھوڑے، یہ 3 مہینے 2 مہینے بڑے اہم ہیں مارچ تک کے. اب 2 مہینے کہیں گے جو کہ جنوری آخری اختتام کی طرف ہے، اور آگے مارچ آیا کھڑا ہے، دور نہیں ہے مارچ. تو مارچ تک تیا پانچا ہوگا یا یہ سروائیو کریں گے؟ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ یہ سروائیو کریں اور 2026 میں جا کر کوئی الیکشن کی بات ہو سکے. یعنی وہ 3 سال کا، یعنی میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں نا آپ کو، اگر ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں پاکستان میں 5 سال تو پورے کیے. یعنی وجہ کیا ہے کہ کوئی مضبوط گورنمنٹ رہنے نہیں دیتے، نہ بننے دیتے ہیں. ہاں جو حالات کمزور سی گورنمنٹ بنتی ہے، اور کمزور گورنمنٹ نے کتنا سا تھا، وہ 3 سال 3 ساڑھے 3 سال کا ایک ٹینیور ہے، اس کے بعد چہرہ بدلنا ہوتا ہے. تو یہ یعنی یہ کنسسٹنسی اس کانٹیکس میں چلی آ رہی ہے. اگر آپ لے کے آئیں جمہوری معنوں میں جو واقعی ووٹ کے نمائندے منتخب ہو کے آئے ہوں، تو پھر یہ حالات نہ ہوں، یا نہ ہی حکومتوں کو اپنے طریقہ کار سے چلانا ہوا. آزاد اور خود مختار حکومتیں کس طرح کام کریں گی، یہ ایک پاکستان کے لیے لمحہ فکریہ ہے جس پہ کام کرنا ضروری ہے. میری بس جو اطلاع یہی ہے کہ شہباز شریف بہت پریشان ہے، نواز شریف پورا گروپ وہ بڑے ڈسٹرب ہیں کہ یہ جو اس حوالے سے جو بات کی ہے مذاکرات ختم کرنے کے حوالے سے، وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم اس طرح انگیج کیے رکھیں گے پوری دنیا میں یہ بتائیں گے، یہ دیکھیں جی ہم ان کی بات مان رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں. لیکن وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ مذاکرات کے لیے جو 2 چیزیں رکھی ہو تو بڑی معمولی سی چیزیں تھیں. یعنی ہم نے کن حالات میں لے کر جانا تھا یہ فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا تھا، لیکن اب حالات ایسے آ گئے ہیں، فیصلہ اب آپ کو کسی نہ کسی ایک سمت پہ لے جانا پڑے گا. مشکل ہو گئے ہیں. آج وہ پارلیمنٹ کی حالت آپ صرف اتنا دیکھ لیں کیا ہے. 8 قوانین صرف 11 منٹ میں پاس کیے گئے. 37 قوانین پاس ہوئے ہیں اس سال، 1 منٹ بھی ان پر گفتگو نہیں کی گئی. 1 منٹ میں گفتگو نہیں. آئین کہتا ہے کہ ایوان 1 سال میں 190 دن چلے گا، لیکن انہوں نے صرف 90 دن چلایا. پارلیمنٹ جو ہے نا مکمل طور پر متنازع ہو گئی ہے. اگر آپ سمجھیں مشترکہ اجلاس میں تجارتی تنظیمات بل سمیت 4 قوانین منظور کر لیے. پاکستان تحریک انصاف اراکین جو پلے کارڈ لے کر ایوان میں داخل ہوئے اور بھرپور احتجاج کیا. مشترکہ اجلاس تجارتی تنظیمات ترمیمی بل سمیت 4 قوانین جو ہے نا وہ منظور کیے، اور اجلاس جو ہے اب اسپیکر نے 12 فروری تک ملتوی کر دیا. پاکستان تحریک انصاف نے بھرپور احتجاج، شدید نعرے بازی کی اور احتجاج کیا، ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ دیں. اور کیا یعنی لوگ کہتے ہیں بھئی میں ایک سوال سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ پارلیمنٹ میں اندر کیا ہیلتھی ڈیبیٹ کیا ہونی ہے؟ آپ بتا دیں. کوئی اگر ہیلتھی ڈیبیٹ ہونی ہے تو سمجھ میں آئے نا. یعنی ہے کیا؟ میجورٹی ان کی ہے، کیا کرے گی اپوزیشن آگے؟ کیا ڈسکشن شروع ہوئی ہے؟ ایک قانون کے اوپر بیٹھ کے ڈسکشن شروع کرتے تو پھر حصہ لیتے نا. لیکن انہوں نے کہا کہ چھوڑیں، جو قانون کر لیا ہے میجورٹی ان کی ہے، پوری کر کے دے دی ہے، بڑے گھر انہوں نے منظوری کر دی ہے، اسٹیبلشمنٹ ساتھ کھڑی ہے، ہم جو مرضی بلڈوز کیے جائیں، اور بلڈوز کیے جا رہے ہیں. جہاں پر ان قوانین کو عدالتوں میں چیلنج ہو رہے ہیں، عدالتوں میں ججز پیک کیے جا رہے ہیں. اب اتنا آسان کام تو نہیں رہ گیا نا، بڑا مشکل حالات ہے، یہ یاد رکھیے گا، بہت ہی مشکل حالات ہے. پاکستانی عدلیہ میں بڑا کڑا وقت آیا ہوا. پیکا قانون سازی نون لیگ عدالتوں میں جاتی رہی ہے، یاد رکھیے گا، تاریخی طور پر بتاتا ہوں. آج خود وہی بلکہ اس سے بھی سخت قانون سازی کر رہے ہیں، یعنی وہ اس سے سخت قانون سازی ہو رہی ہے. اس کے استعمال کا، غلط استعمال کا کھلا راستہ رکھا ہوا. پھر یہ قانون مخالفین کے خلاف استعمال آپ اور ہو رہا ہے اس وقت. اب سچی بات ہے آپ کے سامنے، حکومت اس سے متعلق ہر کسی کے مقدس گائے ظاہر کیا گیا. کہیں ان کو محسوس بھی ہو گیا تو پیکا لگ جائے گا. پیپلز پارٹی نے احتجاج کے باوجود پیکا ترمیمی ایکٹ کے حق میں ووٹ دیا. یعنی کہ کس منہ سے کہتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی ایک جمہوری جماعت ہے؟ تو یا واقعی مخالفت تو آرٹیکل 19 اور 19 کا دفاع کرنا چاہیے تھا، لیکن نہیں کیا. حکومت کو جو خبر تکلیف دے گی وہ فیک نیوز ہوگی، اور جو حکومت میں حق میں جائے گی وہ فیک نیوز نہیں ہوگی. یہی پیکا ایکٹ کا خلاصہ رہ جاتا ہے. اور مظہر عباس صاحب سے ایک سوال پوچھا گیا کہ اگر وہ کہنے لگے اگر میں کہوں کہ 8 فروری انتخابات کے نتیجے میں جو حکومت بنائی گئی وہ فیک ہے تو یہ کیا فیک نیوز ہوگی؟ یعنی ہم اندازہ لگایا نا، یہ آزادی اظہار رائے کو آپ اس کانٹیکس میں کرٹیل تو نہیں نہ کر سکتے. یہاں تو کرٹیل ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں، یہاں تو اس کو دبانے کی باتیں ہو رہی ہیں. یہ تکلیف دہ بات ہے، یہی ایک مصیبت بات ہے.
ملک ریاض کے اگینسٹ محاذ اکٹھا کر لیا انہوں نے، اور مختلف لوگ پلانٹ کیے جا رہے ہیں، دیکھے جا رہے ہیں، اور کسی نہ کسی شکل کے اندر کہ جناب اپنا ملک ریاض جو ہے نا وہ بیک فٹ پہ جائے۔ ملک ریاض اب کاروبار ماشاءاللہ دبئی میں سیٹل ہو گیا ہے، پاکستان کے اندر کچھ نہیں ہو سکتا، پاکستان نے کیا کرنا ہے کیا جاننا ہے، یہ جو مرضی کرتے رہیں، یہ تو لگے رہیں گے نا اپنے طور کے اوپر اس کانٹیکس کے حوالے سے کہ نہیں بھئی ہم نے اپنا ایک کاروائی اور جو پوری ہے نا وہ پوری کرنی ہے۔ میں نے اس میں کئی سجیشنز دی تھیں اور اس پہ